بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الثانی عشر الاتحاد قوہ، یعنی اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراد رجل عاقل ان يعلم لابنائه اہمیت الاتحاد۔ ایک عقل مند آدمی نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اتحاد کی اہمیت سکھائے۔ یہ اتحاد قوت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اتفاق میں برکت کی ایک مثال ہے۔ جیسے انسان مل کر رہتے ہیں یا مل کر جو کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اتفاق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بالکل ایک مثال ایسے ان لکڑیوں کی جیسے مثال ان لکڑیوں کی کہ وہ ایک پورا گٹھا بنا ہوتا ہے تو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن اگر وہ الگ الگ ایک ایک لکڑی ہو تو اسے کوئی بھی آسانی کے ساتھ توڑ سکتا ہے۔ تو اس جو سٹوری ہے، اس سٹوری میں اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اس نے بیٹوں کو ارادہ کیا، بلایا، انہیں سمجھایا کہ وہ انہیں پریکٹیکلی طور پر سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اسے لکڑیوں کی طرح یعنی ایک گٹھا لانے کا کہا، اور پھر اس کو کہا کہ اس کو توڑو۔ گٹھا تو نہ ٹوٹ سکا، لیکن جب اس نے الگ الگ کھلوا کے الگ الگ ایک ایک لکڑی کر کے کہا کہ اس کو توڑو تو بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے اس کو توڑ لیا۔ تو اس کہانی میں یہی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی سبق دیا گیا ہے کہ اتفاق میں بہت بڑی برکت ہے، اور اتحاد جو ہے، اتفاق جو ہے وہ طاقت ہے۔ جب انسان ایک ہوتا ہے، ایک چیونٹی جو ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جب یہی چیونٹیاں لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں بھی مل کے ایک بڑے سے بڑے سانپ کو بھی مار دیتی ہیں۔ جب انسان اتفاق سے ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی شکست دے دیتا ہے۔ تو آئیے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اراد رجل عاقل ان يعلم لابنائه اہمیت الاتحاد۔ ایک عقل مند آدمی نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اتحاد کی اہمیت سکھائے۔ فذات یوم دعا ابناءه وتحدث معهم۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کے ساتھ باتیں کی۔ ثم امرهم، پھر اس نے انہیں حکم دیا ان يحضروا حزمة من العیدان، کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئیں۔ ولما اطاعوه لامره، جب انہوں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی، طلب الى كل منهم ان يكسر حزمة، ہر ایک نے ان میں سے کہا، اس نے ان میں سے ہر بیٹے کو کہا کہ وہ اس گٹھے کو توڑے، یعنی لکڑیوں کا جو گٹھا بندھا ہوا تھا اس کو وہ توڑے۔ فلم يقدر احد على كسرها، ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی ایک بھی یہ لکڑیوں کا گٹھا نہ توڑ سکا۔ ثم فرقها، پھر اس نے اس لکڑیوں کے گٹھے کو کھلوا دیا۔ وطلب من كل واحد منهم، اور ہر ایک کو ان میں سے حکم دیا ان يكسروا عودا عودا، کہ وہ ان کو ایک ایک کر کے توڑے، عودا عودا، الگ الگ۔ فلم يجدوا فی ذالک ایۃ صعوبۃ، ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی مشکل نہیں برداشت کی یا انہیں کوئی بھی مشکل نہ آئی ایک ایک لکڑی کو توڑنے میں۔ وقال الرجل لابنائہ، آدمی نے اپنے بیٹوں سے کہا، ھکذا انتم اقویاء دائما اذا اتحدتم، اسی طرح انتم اقویاء، تم بہت مضبوط ہوگے ہمیشہ، اذا اتحدتم، جب تم اتحاد میں رہو گے، یعنی جب تم متحد رہو گے تو تم ہمیشہ مضبوط رہو گے۔ وضعفاء اذا تفرقتم، اور تم کمزور پڑ جاؤ گے جب تم الگ الگ ہو جاؤ گے۔ ضعفاء کمزور کو کہتے ہیں، اور تفرقتم الگ الگ ہو جاؤ گے، جب تم الگ الگ رہو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، یعنی بھائی بھائی کا جب دشمن ہو جائے تو پھر باہر کا دشمن کو مارنے میں، حملہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ تدل هذه القصة على اہمیت الاتحاد، یہ والا قصہ اتحاد کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ یجب علی المسلمین ان یتحدوا فیما بینہم، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ آپس میں متحد رہیں۔ امر اللہ تعالی المسلمین بالاتحاد،
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتحاد سے رہنے کا حکم دیا ہے۔ فقال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تو تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ دین اسلام، یعنی اللہ نے فرمایا دین اسلام جو آسمان سے میں نے اتارا ہے، قرآن پاک اتارا ہے، ان سب کو، اس کو مضبوطی سے سب پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑو، کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یعنی ایک دوسرے کو ہم ڈیگریڈ نہ کرتے رہیں، ایک دوسرے کو ہم الزام تراشی نہ کریں کہ تم میں حق پر ہو تو تم گمراہ ہو، تم دوسرے کو کہے کہ تم گمراہ ہو، اس طرح نہ ہو۔ ولا تفرقوا یعنی تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ فالاتحاد ضروری بین الاخوہ، اتحاد ضروری ہے بھائیوں کے درمیان، و بین الافراد الاسرہ اور گھر کے افراد کے درمیان اتفاق ہونا بہت ضروری ہے، و بین اعضاء الامت الاسلامیہ اور امت کے اہم ارکان کے درمیان اتحاد کا ہونا ضروری ہے، و بالاتحاد یمکن اعادۃ العزت والکرامت للاسلام والمسلمین فی العالم، اور متحد رہنے سے ہی مسلمانوں اور عالم اسلام کی حرمت اور عزت ہے، یعنی جب اتحاد میں رہیں گے تو مسلمان اور عالم اسلام ہی کی عزت اور بقا قائم رہے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔